اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا۔ ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، 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 دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا، سونے محبوب کا، پیارے محبوب کا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا۔ کیا یہ کم ہے
کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا، سونے محبوب کا، پیارے محبوب کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ کوئی صدیق و فاروق و عثمان ہوئے، کوئی صدیق و فاروق و عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ کوئی صدیق و عثمان فاروق ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کسی کو نبی نے علی کر دیا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے۔ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے۔ صدقے جاؤں میں نیازی لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے۔ صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ بے شک دوستو، آج پاکستان میں شب برات ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی اسی ٹاپک پہ، آج پھر بات کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی پاکستان والوں کو شب برات کا دن ہے، اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو آپ سے ڈھیر ساری معذرت، اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ جہاں جہاں آج شب برات ہے، آج ان سے مخاطب ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بات اگر زندگی میں آپ سے ملاقات ہوئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو، تو آپ سے معذرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور آج کی رات کا صدقہ بے نیاز بادشاہ آپ کے رزق میں، بخت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں جی اپنی بات کا، اور یہاں پہ ایک بات اور کرتی چلوں کہ آج بھی جو راہ عشق ہم جو ہے وہ پہ بات کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اسپیشلی اپنے پاکستان والوں کو مخاطب کریں گے۔ اور آج کا راہ عشق بہت انٹرسٹنگ ہوگا، آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور واچ کیجئے گا، ضرور ٹائم نکالیں، چونکہ آج کی رات انتہائی قیمتی رات ہے۔ اور آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ٹائم پہ سونے والی رات ہے، آج تو ویسے بھی جاگو، آج جاگو تاکہ آپ سارا سال جو ہیں وہ پھر آپ کی مشکلیں مصیبتیں مالک جو ہے وہ اپنے رحم سے کرم سے ٹال دے۔ لہٰذا آج دعاؤں والی رات ہے، بخشش کی رات ہے، آج شب برات ہے، جہنم سے بچنے کی رات ہے، رزق میں اضافے کی رات ہے۔
آج کا پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ آج رب کریم جو ہے وہ آج لکھا جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ کوشش کریں, ایٹ اینی کاسٹ کوشش کریں, ہر صورت کوشش کریں کہ آپ جاگیں اور ضرور اس پہ جو ہے نا وہ آپ جڑے رہیں, مالک کی بندگی کریں, کچھ بھی ذکر کریں لیکن کریں ضرور. اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ یہی کریں تو ایکسیپٹیبل ہوگا, کچھ بھی کریں, ذکر کریں, یاد کریں, اپنے مالک کی بندگی کریں, کچھ نوافل پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. کچھ میں بتا بھی دوں گی آپ کو جو روایات میں ہمیں ملتے ہیں, مختلف بزرگوں نے اس پہ عمل کیا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. اور راہ عشق میں مزید ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ, اسپیشلی آج پاکستان والوں کو میں اگین اینڈ اگین کہہ رہی ہوں, چونکہ آپ کی آج شب برات ہے تو آپ سے بات ہوگی, تو آپ سارے جو ہیں وہ ضرور اس کو راہ عشق کو واچ کیجیے گا. بڑھتے ہیں موضوع کی طرف کہ امام زمن نور نظر سیدہ زہرا راکب دوش مصطفیٰ نباسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں, آپ سے روایت ہے, حضرت طاؤس یمانی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں جی وہ, اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ اور علیہ السلام سے جو ہے وہ ان کا معمول بتا رہے ہیں کہ مولا کا معمول کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 شعبان کی رات, اور اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا نے ارشاد فرمایا, مطلب جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا 15 شعبان کی رات کو کون سا عمل آپ کرتے ہیں, تو امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو جواب تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں. تو حضرت طاؤس یمانی فرما رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی, مطلب انہوں نے بابا جان سے حضرت علی علیہ السلام سے سنا, اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. امام علی مقام جناب حسن مجتبی, میں آسان کر دوں, علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا 15 شعبان کو کون سا عمل کرنا چاہیے اور آپ کون سا عمل کرتے ہیں, تو مولا نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے میں اپنے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود شریف پڑھتا ہوں. دوسری رات میں استغفار کرتا ہوں, اور تیسری حصے جو ہے وہ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں. تیسرے حصے میں میں نماز پڑھتا ہوں. تو آپ سے پوچھا گیا مولا فرمائیے کہ یہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کا کیا ثواب ملے گا. تو مولا نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے, میں نے اپنے بابا مولا علی علیہ السلام سے اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کا جو ہے مقربین میں نام لکھ دیا جاتا ہے. مقربین میں دوستو قرب والوں میں, یہ ذہن میں رکھیں کتنا بڑا انعام ہے, مقربین میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دیکھیں امام علی مقام جیسی ہستی ہو کہ جو خود درود والے ہیں, اگر وہ اپنے نانا جان پہ درود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. ہم کن تعویلوں میں لگے ہوتے ہیں, یہ کریں اور یہ نہ کریں, اور اتنا یہ جائز ہے اور یہاں تک جائز ہے, اور یہ وہ, باہر نکلیں ان چیزوں سے. اپنے مالک کی بندگی ٹھوک بجا کے کریں. آپ کو جو بھی موقع ملتا ہے آپ اس پہ اپنے مالک کی بندگی کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ رات اسپیشل ہے بندگی کی, تو آپ ضرور کریں. مالک کی بندگی کہیں کسی بھی وقت کریں کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ہم اس کے بندے ہیں, ہم کسی بھی وقت, ہم کسی بھی لمحے, بلکہ ہم ہر لمحے اس کی بندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا اللہ ہے, ہمارا اللہ, ہم اس کے بندے ہیں. ہم اس کو سجدہ کریں, ہم اس کو یاد کریں, ہم اس کی بات کریں, ہم اس کا ذکر کریں, ہم اس کا فکر کریں, ہمارے دھیان میں رہے, ہمارے خیال میں رہے, ہماری روح میں اترے. ہم چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے اس کو یاد کرنے کا حق رکھتے ہیں. یاد کرو اپنے مالک کو دوستو, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ بدبختی ہوگی کسی بھی بندے کے لیے کہ وہ اپنے مالک کو یاد نہیں کر سکتا, اور جس کا سارا وقت ہے کہ ہمارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہوگا کہ جس کا سارا وقت ہے, وقت ان کا محتاج ہے, وقت اس ذات گرامی کا محتاج ہے.
تو ہم وقت کے محتاج ہیں، ہم کہیں ہم بتائیں گے، ہم اس سے کیا یہ ایکسکیوز کریں گے، بہانہ بنائیں گے میدان محشر کو کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، تو کیا آپ ڈیفینڈ کرو گے اپنے آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ بات مان لے گا؟ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اتنی بڑی ہستی امام علی مقام جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ میں اس رات کو تینوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں عبادت کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے پاس کون سا بہانہ ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ اور کون سا وہ کام ہے دنیا داری، اور کون سی ایسی دنیا داری ہے جو ہم کو اپنے مالک سے دور کرتی ہے؟ دیکھیں آج کی رات وہ آپ کا رزق لکھے گا، آج کی رات آپ کا بجٹ بنے گا جو سارا سال آپ کے کام آنے والا ہے، اس لیے آج کی رات جاگو، آج کی رات اس سے بات کرو، مصیبت میں ہو تو آج وہ بجٹ لکھ دے گا، آج ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورا ہجوم ملائکہ کا لگ جاتا ہے آسمان دنیا پہ، اور مالک آسمان دنیا پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا منتقل ہونا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ اس میں اللہ تعالیٰ آزاد ہے کہ وہ سیڑھیوں سے جیسے اترتا ہے، یہ بھی نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق نگاہ رحمت نگاہ کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پہ۔ آج کی رات اس کا مطلب یہ ہے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے حصے میں اپنے نانا جان پہ درود پڑھتا ہوں، اگر وہ نانا جان پہ درود پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو امتی ہیں نا، ان کے تو نانا جان ہے، جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نمبر 2 مولا فرمانے ہیں دوسرا میں استغفار کر دوں، اچھا ان کو بھی ضرورت ہے استغفار کی، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، استغفار تو وہ کرے نا جس کو جنت چاہیے، جو بخشش مانگے، جس نے گناہ کیے ہوں، جو غلطی کوتاہی کرے، جو زیادتی کرے، تو وہ تو اس سے پاک نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو امام ہے، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کا سردار، اگر جنتی جوانوں کا سردار حسین بادشاہ کا سردار بھی اگر استغفار کرے تو ہم تو گنہگار سے اکار خطا کار، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا؟ ہم کیا مالک کو بتائیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکے؟ ہم کرتے ہیں ضرور، انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مالک ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تجھ سے زیادتی کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم سے راضی رہ، ہم سے راضی ہو، آج کی رات ہمارے اعمال نامہ تو لکھے گا، مالک ہماری التجا ہے، دعا ہے تجھ سے۔ اور اگلی بات یہاں پہ میں تیسری بات کو میں ایڈریس کروں گی جی، جو مولا فرمانے میں نماز پڑھتا ہوں وہ کیا پڑھتے ہیں، راہ عشق کو آپ جڑے رہیں، راہ عشق میں اس میں بات کروں گی، لیکن ابھی میں آپ کو مغرب کے نوافل بتاؤں، چونکہ مغرب کے بعد راہ عشق اپلوڈ ہوگی، تو آپ مغرب کے نفل جو ہے وہ کیا کریں گے کہ آپ کیا کریں گے بعد از نماز مغرب، یہ میری یہ بڑے دھیان سے سننا ہے اور اس کو اگین اینڈ اگین سنیں اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے کہ بعد از نماز مغرب آج پاکستان والوں اور جہاں جہاں آج شب برات ہے اور بھی پوری دنیا میں، بعد از نماز مغرب 6 رکعتیں نماز پڑھیں گے آپ، 2 رکعت کر کے، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد آپ درازی عمر کے لیے دعا، آپ کی نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عمر میں درازی فرمائے، دوسری رکعت جو ہوگی وہ مشکلیں دور کرنے کے لیے، دفع بلیات مثلا بلائیں دور کرنے کے لیے، تیسری رکعت جو ہوگی وہ تیسری مطلب 2 جو ہوں گی وہ ہوں گی دولت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ رزق اور بخت میں برکت دے۔ ہر 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہے وہ نصف شبان کی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور، یہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ اور اچھا ایک یہ بھی دوسری بھی روایت آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح آپ ایک اور جو 2 رکعت پڑھیں گے جس میں آپ مغرب کے بعد اس طرح نفل پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی 3 آخری آیات اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص مطلب حشر کی 3 آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ۔ اب یہاں ہوگا کہ حشر کی آیات جس کو نہیں آتی وہ پہلے ہی پڑھے، 2 رکعت کر کے نفل پڑھے، 6 رکعتیں پڑھیں گے 2 کر کے، ہر 2 کے بعد آپ جو ہیں وہ پہلی جو آپ کی نیت ہوگی وہ اپنی درازی عمر کے لیے ہوگی، دوسری جو آپ کی نیت ہوگی وہ آپ کی مشکلات کے لیے آسانی کے لیے ہوگی، اور تیسری جو آپ کی نیت ہوگی وہ آپ کی ہوگی جی رزق میں بخت برکت کے لیے۔ ہر 2 کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں گے 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 21 بار اور دروش اولا ہر ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو شبان معظم کی دعا ہے 15 شبان کی رات کی، وہ میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد جو میں نے بتائی کوئی سورۃ حشر کی آیات آپ کو زبانی نہیں آتی ہوں گی، میجورٹی کو نہیں آتی ہوں گی، اس لیے وہ نہیں میں ریپیٹ کر رہی، اور مغفرت کی آپ بخشش کی دعا کریں اور جو ہے وہ اس کے نفل پڑھیں، اور میں مزید جو ہے وہ راہ عشق میں آپ کو رات کے جو نفل ہیں وہ راہ عشق میں بتا دوں گی،
اور کوشش کریں گے کہ آج کا رہائش کی جلدی اپلوڈ ہو جائے، تو وہ آپ ضرور پھر اس پہ عمل کریں، اور دعا بھی کریں گے آپ ضرور اس دعا کو بھی سنیں، گڑ گڑا کے اپنے مالک سے آپ سب کے لیے بھی دعائیں کریں گے، خاص طور پہ جو آپ کے مرحومین ہیں، فوشدگان ہیں، ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، جو زندہ ہیں اپنے والدین کی طوالت عمر کی، برکت والی عمر کی دعا کریں، رزق میں بخت کی دعا کریں، روزی کی جو ہے وہ اسپیشلی آپ دعا کریں، حلال رزق مانگیں، اپنی جب اور نفس کی پاکیزگی مانگیں، اپنے اور اپنے حبیب کی بندگی مانگیں، حج بیت اللہ کے ساتھ مانگیں، روزہ رسول مانگیں، درود شریف پڑھیں، جو ہے وہ اپنی جن بچیوں کے رشتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سونے کرے، جو بے اولاد ہیں خاص طور پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور اولاد نرین عطا فرمائے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں رہائش کو ضرور سنیں گا، جو نہیں بھی رات کو سن سکتے آج وہ بھی ضرور رات کو سنیں، مطلب کئی لوگ ایسے ہیں جو دن کو واچ کرتے ہیں، ضرور سنیں، اس پہ مزید میں دعا بھی کروں گی اور مزید بات بھی کریں گے، بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔